حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان تینوں کے حصے میں ایک سواری آئی تھی جب بدر کی طرف جا رہے تھے۔ تینوں کے حصے میں ایک سواری، کہ 3 سوار اور ایک سواری، کیونکہ سواریاں کم تھی، آدمی زیادہ تھے، 3 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی تھی۔ اور میرے عزیزو، اسلام چونکہ اپنے حسن کے اعتبار سے بڑی نرمی رکھتا ہے، جانوروں کی تکلیف کا بھی احساس کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ تینوں سوار ایک ساتھ میں اکٹھے سواری پر سوار نہیں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2 بیٹھ سکتے ہیں اور ایک کو پیدل چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آپ کے ساتھ میں نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، اور حضرت ابو لبابہ یا غالباً کوئی اور صحابی پیدل چلنے لگے، پیدل چلتے رہے۔ پھر نمبر آیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ پیدل چلے، حضرت ابو لبابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے۔ علی پیدل چل رہے ہیں، آقا سواری پر ہیں، اور آپ کے ساتھ میں ایک صحابی اور سواری پر ہے۔ اب میرے عزیزو، باری آتی ہے، نمبر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کا۔ جب میرے آقا کی باری آئی نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو حکم دیا کہ تم سوار ہو جاؤ، اب میرا نمبر ہے پیدل چلنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں دست بستہ دل کی گہرائیوں سے جان کو قربان کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو پیدل چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم چل تو رہے ہیں نا پیدل، آپ پیدل نہ چلیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کا جواب سنیں میرے عزیزو۔ آج تو اگر تھوڑے سے عہدے مل جاتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سب میری نوکری کرتے رہیں، پانی کا گلاس بھی نہ مجھے کوئی لا کر کے دے، سارے کام نوکروں کے ذریعے ہونے چاہیے۔ وہ بندہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مختصر سا کسی کو عہدہ مل جائے یا کوئی تھوڑا بہت علم حاصل کر لینا تو پھر وہ اپنے آپ میں کچھ سمجھ رہا ہے۔ لیکن یار آؤ، میں بات کس کی کر رہا ہوں کہ جن کے صدقے میں رب کریم نے علم، دولت، مال، یہ دنیا، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے بنایا ہے، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے انسان کو، ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ مالک کائنات کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں کیوں نہیں پیدل چل سکتا ہوں، حالانکہ تم دونوں سے زیادہ طاقت میرے پاس میں ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں پیدل نہیں چل سکتا، پیدل چل سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہ ایسی کوئی بات ہے کہ تمہیں اللہ سے اجر کی ضرورت ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی تو اللہ سے اجر چاہیے نا، تم تو پیدل چل رہے ہو، پیدل چل کے اللہ سے اجر حاصل کر رہے ہو۔ فرمایا طاقت بھی مجھ میں زیادہ ہے اور اجر بھی مجھے چاہیے، تو میں بھی پیدل چلوں گا، اور یہ خیر حصے میں آ رہی ہے تو کیوں چھوڑ دیں؟ تو میرے عزیزو، جو بھی خیر کا کام، جو بھی بھلائی کا کام، ثواب کا کام، اجر کا کام حصے میں آیا کرے نا، تو اسے نہ چھوڑا کرے۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھے نا کہ ہاں میں بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا میں مفتی ہو گیا، بہت بڑا مقرر ہو گیا، یا بہت بڑا میں خطیب ہو گیا، یعنی اپنے آپ میں کچھ سمجھتے ہیں نا لوگ، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس خدام آگے پیچھے رہیں ان کے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رضا بھی ہوا کرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے بھی وہ عمل ہوا کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ معاملہ، یہ موقع میسر آئے، وہاں آگے بڑھ کر کے حصہ لیں، اور خیر کے کام میں بالکل بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں کے اعتبار سے ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہو چکا ہے۔ مثلاً اگر مسجد میں جھاڑو لگانے کی بات آتی ہے نا میرے عزیزو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقارت کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جو ایسا سوچتے ہیں کہ یہ حقارت کا کام ہے یا میری پرسنالٹی پہ فرق پڑ جائے گا، شخصیت پہ فرق پڑ جائے گا، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے شخصیت پہ فرق نہیں پڑے گا، تیری عزت، تیرے وقار میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر تو وہاں کی صفائی کرے گا تو اللہ تیرا دل صاف کر دے گا اور اللہ تجھے اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو جہاں خیر کا کام ہو، جہاں بھلائی کا کام ہو، جہاں یہ لگتا ہو کہ ہاں یہ نیک عمل ہے، یہ ثواب کا کام ہے،
تو وہاں اپنے آپ کو نہ دیکھیں، شخصیت کو نہ دیکھیں، اپنے علم پر گھمنڈ نہ کریں، اپنے آپ پر غرور نہ کریں، بلکہ نیکی کا کام اگر ملتا ہو تو اس کام کو جلدی سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے وہی عمل آخرت میں ہماری نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔